السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہتر ہوں گے۔ تو چلیے آج میں آپ کو ابو جہل کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں، جو کہ بی بی فاطمہ کو تماچا مارا تھا جس نے۔ آخر ابو جہل نے حضرت فاطمہ کے تماچا کیوں مارا؟ تو میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز آپ میرے اس چینل AHS اسٹوریز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو، ایک بار ابو جہل نے حضرت فاطمہ کے تماچا مارا اور آپ رضی اللہ بہت روئی اور روتے ہوئے اپنے والد کے پاس پہنچی۔ بہت پیارا واقعہ ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا، انشاءاللہ آپ کو یہ واقعہ بہت پسند آئے گا۔ دوستو، ایک بار ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ راستے کے کنارے کھڑا ہوا تھا اور بات چیت کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہیں، وہ اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس بدکار نے حضرت فاطمہ رضی اللہ کو چڑھانے کے لیے آپ کو آواز دی اور آپ کے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کہہ کر ہنسنے لگا اور آپ کو چڑھانے لگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ کی عمر اس وقت 6 سال کی تھی اور آپ چھوٹی سی ہی تھی۔ اپنے والد کے لیے ایسے الفاظ آپ برداشت نہیں کر پائیں اور آپ کے قدم رک گئے اور آپ نے بنا کچھ دیکھے ہی ابو جہل سے غصے میں آ کر کہا، او ابو جہل، شرم کر، تو جھوٹا ہے، اللہ نے میرے باپ کو سچا بنایا ہے۔ ابو جہل جو کہ بہت ہٹا کٹا آدمی تھا اور ایک چھوٹی سی بچی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آج اسے اتنا سنا دیا، اس کا مذاق اس کے دوستوں میں بننے لگا۔ جب ابو جہل کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی تو اس ظالم نے آگے بڑھ کر چھوٹی سی سیدہ فاطمہ رضی اللہ کے گال پر ایک زوردار چاٹا مارا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ چھوٹی سی تھی، اس ظالم کے اس قدر مارنے سے آپ رونے لگی اور روتی ہوئی اپنے گھر پر دوڑی چلی آئی۔ حضرت فاطمہ کے گھر پہنچتے ہی جیسے ہی آپ کی نظر اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو آپ روتی ہوئی دوڑتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں۔ حضرت فاطمہ کو روتا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ کو سینے سے لگا کر آپ کے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے آپ سے کہنے لگے، بیٹی کیا بات ہے، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ اے بیٹی، پوری زندگی صبر کے ساتھ گزار دی، کئی دن فاقے کیے ہیں لیکن کبھی آنکھ میں آنسو نہیں آئے ہیں، لیکن بیٹی بتا تو صحیح آج رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا کہ ابا جان، میں راستے سے گزر رہی تھی، راستے میں ابو جہل آپ کو گالی دے رہا تھا، میں نے اس کو جواب دے دیا، پھر ابا جان میرے گال پر زوردار تھپڑ مارا۔ دوستو، آپ کو ایک بات اور بتا دیں کہ یہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جو آج ہوا، یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں لوگوں نے کانٹے بچھا دیے تھے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر کبھی غصہ نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی گئی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر بھی مارے گئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی بند کیا گیا لیکن آپ کو غصہ نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پریشان کیا گیا کہ آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا لیکن پھر بھی آپ کو ان لوگوں پر غصہ نہیں آیا۔ آپ نے کبھی ان لوگوں کے لیے برا بھلا نہیں کہا، نہ ہی آپ نے کبھی ان لوگوں کے لیے بد دعائیں کی، لیکن آج اپنی پیاری بیٹی کو، اپنے دل کے ٹکڑے کو اس قدر روتا ہوا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا، اتنا جلال آیا کہ آپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ فاطمہ، جاؤ ابو سفیان کے گھر جانا اور ان سے کہنا کہ تمہیں ابو جہل نے مارا ہے۔ ابو سفیان سے کہنا کہ وہ ابو جہل سے کہیں کہ وہ فاطمہ سے معافی مانگے، ورنہ آج میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لوں گا اور قسم خدا کی کہ اگر میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا تو ابو جہل کی نسلیں برباد ہو جائیں گی، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ جاؤ بیٹی، ابو سفیان سے اتنا کہہ دینا۔
سیدہ فاطمہ زہرا روتی ہوئی ابو سفیان کے گھر پہنچی۔ دوستو آپ کو بتا دیں کہ ابھی ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے اور ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں رچتے رہتے تھے۔ آپ کا نام 10 بڑے دشمنوں میں آتا تھا۔ جیسے ہی چھوٹی سی حضرت فاطمہ رضی اللہ ابو سفیان کے گھر روتی ہوئی پہنچتی ہیں، ابو سفیان نے جیسے ہی آپ کو روتا ہوا دیکھا تو آپ نے ابھی کچھ پوچھا نہیں تھا اور نہ ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ نے آپ کو کچھ بتایا تھا کہ اس سے پہلے ہی ننھی سی بچی کو اس قدر روتا ہوا دیکھ کر ابو سفیان کو بہت بے چینی ہوئی اور آپ نے ننھی سی بی بی فاطمہ رضی اللہ کو گودی اٹھا لیا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ کے ماتھے کو چومتے ہوئے پوچھنے لگے کہ بیٹا کیا ہوا ہے، کیوں اس قدر رو رہی ہو؟ 6 سال کی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ نے روتے روتے ساری بات بتائی کہ ابو جہل نے ان کے گال پر چاٹا مارا ہے۔ بی بی زہرا کی بات سنتے ہی ابو سفیان کو اس قدر غصہ آیا کہ بی بی فاطمہ کو اپنی گودی میں لیے ہوئے ہی ابو جہل کے گھر کی طرف چل دیے اور جیسے ہی اس کے گھر پر پہنچے تو بہت تیزی سے غصے کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ابو جہل نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ابو سفیان کی آنکھیں غصے سے لال ہیں اور ان کی گودی میں نبی کی بیٹی فاطمہ رو رہی ہیں۔ ابو جہل کے ہوش اڑ گئے اور وہ اس سے پہلے کچھ بول پاتا کہ ابو سفیان نے ابو جہل سے کہا کہ ابو جہل تجھے شرم نہیں آئی اس ننھی سی بچی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ ذرا دیکھ تو صحیح کس قدر رو رہی ہے، ارے ذرا اپنے آپ کو دیکھ اور اس ننھی سی بچی کی طرف دیکھ۔ ابو سفیان بہت غصے میں تھے اور ان کا یہ غصہ دیکھ کر ابو جہل بری طرح کانپ رہا تھا اور گردن نیچے جھکائے کھڑا تھا۔ ابو سفیان ابو جہل سے کہہ رہے ہیں، مانا کہ ہماری دشمنی محمد سے ہے لیکن تجھے شرم نہیں آئی اس چھوٹی سی بچی پر تماچا مارتے ہوئے؟ کیا تجھے نہیں پتا کہ دشمن کی بیٹی کو بھی ہم اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ ابو سفیان بہت غصے کے ساتھ کہتے ہیں، چل معافی مانگ اس سے، اور حضرت فاطمہ ان کی گود میں ہوتی ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ بیٹی اس نے تیرے گال پر تماچا مارا تھا نا، تو بھی اس کے گال پر تماچے مار کر اپنا بدلہ لے لے۔ بی بی فاطمہ کہتی ہیں، نہیں نہیں، ہمارے والد نے ہمیں بدلہ لینا نہیں سکھایا ہے بلکہ معاف کرنا سکھایا ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان کو اور تیز غصہ آ جاتا ہے اور ابو جہل کو بکتے ہوئے کہتے ہیں، دیکھ ذرا دیکھ اس بچی کی طرح سیکھ کچھ اس سے، یہ چاہتی تو دل بھر کر تجھے مار سکتی تھی کیونکہ اسے پتا ہے کہ ابھی تو کچھ نہیں کر سکے گا، لیکن پھر بھی ذرا اس کی تربیت دیکھ، ظالم تیرا چانٹا کھانے کے بعد بھی تجھے معاف کر رہی ہے۔ اور پھر ابو سفیان غصے میں ہی حضرت فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر 2-4 چاٹے ابو جہل کے منہ پر لگوا دیتے ہیں کیونکہ بی بی فاطمہ بچی ہی تو تھیں۔ ابو سفیان کے ایسا کرنے سے ان کو ہنسی آ جاتی ہے اور ان کا رونا ہنسنے میں بدل جاتا ہے، جس سے دیکھ کر ابو سفیان بھی ہنسنے لگتے ہیں اور پھر حضرت فاطمہ کو ان کے گھر کی طرف چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ ہنستی ہوئی جیسے ہی اپنے گھر کے اندر آتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی حضرت فاطمہ کو ہنستے ہوئے دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں خوشی اور ٹھنڈک سی آ گئی اور خوشی کے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے اپنی بیٹی کو گود میں لیتے ہوئے پوچھا کہ کیا ہوا بیٹی، بتا تو صحیح کہ تیرے چہرے پر اتنی مسکان کیسے ہے؟ حضرت فاطمہ بتاتی ہیں کہ ابو سفیان نے ابو جہل کو مارا اور اس پر بہت غصہ کیا اور پورا واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتی ہیں تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانی دشمن ابو سفیان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جھولی کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جس نے میرے جگر کے ٹکڑے کو، جس نے میری روتی ہوئی لاڈلی کو ہنسایا ہے، اس کے چہرے پر مسکان واپس لائی ہے، یا اللہ ابو سفیان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اس کو ایمان کی دولت نہ مل جائے، جب تک وہ ایمان نہ لے آئے اس کو موت نہ دینا۔ دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 بڑے
جانی دشمنوں میں حضرت سفیان کا نام بھی آتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ پلیز، اللہ حافظ۔